الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کا درس میں ہم نے دیکھا یہ تھا کہ خدا پر ایمان رکھنے والوں اور اس کے مقرر کردہ نصب العین تک پہنچنے والوں کی یہ شدت آرزو دعا بن کر ان کے لبوں پر آئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی سیدھی توازن بدوش راہ کی طرف کی جائے. اب یہ ایک ایسا اصول یا کلیہ یا نظریہ یا آئیڈیا یہ پیش کیا گیا جو ایبسٹریکٹ تھا، محسوس نہیں تھا. قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ جہاں ایک کلیہ یا نظریہ پیش کرتا ہے تو اسے وہ تصوراتی یا صرف آئیڈیل نہیں رہنے دیتا، بلکہ محسوس انداز سے اس کی خود وضاحت کرتا ہے تاکہ کوئی شخص یا تو خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اپنے طور پہ سمجھ لے کہ میں اس کلیہ یا اصول کا اتباع کر رہا ہوں، یا کوئی دوسرا اسے دھوکہ نہ دے دے کہ وہ غلط طریق کے اوپر چلا رہا ہو اور کہہ یہ رہا ہو کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو خدا نے اپنے ہاں کہی ہے. دونوں قسم کی گمراہیاں دنیا میں موجود ہیں، خود فریبی کی بھی اور فریب کاروں کی پھیلائی ہوئی بھی. تو قرآن کریم نے ان دونوں سے بچانے کے لیے کیا یہ ہے کہ جہاں وہ کوئی ٹروتھ بیان کرتا ہے، کوئی صداقت بیان کرتا ہے، کوئی حقیقت بیان کرتا ہے تو اسے ایبسٹریکٹ نہیں رہنے دیتا، کنکریٹ شکل میں اس کی مثالیں پیش کر دیتا ہے تاکہ یہ پرکھنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے کہ جس چیز کی ہم آرزو رکھتے ہیں یہ وہی ہے، کہیں التباس تو نہیں، ابہام تو نہیں، دھوکہ تو نہیں، فریب تو نہیں. تو یہ جو صراط مستقیم تھی اس کے متعلق اگلے ہی لفظ میں یہ کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جنہیں تو نے اپنے انعامات، اپنی نعمتوں سے نوازا. اب یہ چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ سے محسوس شکل میں آ گئی، اور پھر اس کے اندر انعمت علیہم یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا ٹینس ہے، اور اس میں بھی قرآن کا ایک بڑی گہری حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے. قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں وہ اپنا کوئی کلیہ یا صداقت، کلیہ یا نظریہ یا اصول پیش کرتا ہے، اس کی صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے، اقوام سابقہ کی داستانیں لاتا ہے، اور ان سے یہ کہتا ہے کہ تم دیکھ لو، تاریخ کے اوراق سے پوچھ لو کہ جس قوم نے اس اصول پر عمل کیا اس قوم کا انداز، اس قوم کو کیا کچھ نصیب ہوا، اور جس قوم نے اس کی خلاف ورزی کی وہ کس طرح تباہیوں اور بربادیوں کے عذاب میں مبتلا ہوئی. تو گویا وہ اپنی پیش کردہ صداقت کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے، اور تاریخ تو پاس سے متعلق ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم اپنے اس قسم کے کلیہ کو جب آگے محسوس شکل میں پیش کرتا ہے تو ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں یہ کہہ کے کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں، گزر چکے ہیں وہ لوگ. تاریخ شہادت دے گی اس قسم کی کہ وہ کون لوگ تھے. جس طرح اس نے استخلاص فی الارض کے متعلق کہا، نظام اسلامی یا حکومت خدابندی کے درس سے متعلق
سے متعلق درس میں یہ آیت ایک دفعہ نہیں، میرا خیال ہے کئی دفعہ آ چکی. اس وقت اس کے متعلق جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح تاریخی شواہد کو پیش کرتا ہے. اس نے کہا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ 24/55 کہ خدا کا یہ وعدہ ہے، اس کا قانون ہے کہ جو بھی تم میں سے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا پروگرام اس پر عمل پیرا ہوگا، اس کا یہ وعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ اٹل قاعدہ ہے کہ اسے وہ اس زمین پر اس دنیا میں استخلاف عطا کرتا ہے، حکومت عطا کرتا ہے. اب یہ چیز تھی کہ استخلاف فی الارض جو ہے وہ جیسا کہ بعد میں ہوا ہمارے ہاں مذہب میں اور طریقت میں آ کے انہوں نے کہا یہ روحانیت کے مدارج ہیں جن کے متعلق یہ عرض کیا گیا ہے. اہل شریعت نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ جنت کی عرض ہے جہاں جا کے یہ استخلاف خلافت ملے گی. لیکن قرآن نے ان کی تردید کر دی. آگے اگلا لفظ جو ہے وہی ماضی کا صیغہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کی خلافت عرضی اس نے تم سے پہلی اقوام کو عطا کی. تو اب تاریخ میں ہم دیکھ لیں گے اور قرآن کریم پھر ان کی شہادات پیش کرتا ہے، اقوام عالم کی شہادات میں پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ تھی وہ قوم کے جسے ہمیں استخلاف فی الارض سے نوازا تھا. اس کی حکومت کو دیکھو، ان کی مملکت کو دیکھو، ان کی قوتوں کو دیکھو، ان کو اقتدار کو دیکھو. تو تاریخ نے بتا دیا کہ استخلاف فی الارض سے مفہوم کیا ہے. اب اس بڑی اور محسوس کنکریٹ ایویڈنس کے بعد نہ کوئی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ سکتا ہے، نہ کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے. تو قرآن کریم نے اپنے اسی اصول کے ماتحت جب یہ کہا صراط الذین اور لوگ انعمت علیہم، سابقہ زمانوں میں جن پر تم نے اپنا انعام کیا، جنہیں اپنی نعمتوں سے نوازا. تو اب دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس کے نزدیک نعمت سے مراد کیا ہے، اور دوسری چیز کہ جن اقوام کو ان انعامات یا ان نعمتوں سے نوازا تھا، تاریخ ان کے متعلق کیا بتاتی ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہو گئی تھی. اب نعمت کا مفہوم بھی قرآن سے متعین ہو جائے گا، اور اس کے بعد جن کو ان نعمتوں سے نوازا گیا، جنہیں منعم علیہ کہتے ہیں، ان اقوام کی داستانوں سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ جن قوموں کو خدا کی نعمتیں، خدا کے انعامات میسر ہوتے ہیں یا مؤثر ہوتے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی. اگر وہ کیفیت ہماری ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں ہو گیا، ہم وہ قوم بن گئے کہ جن کے متعلق کہا تھا، وہ لوگ کہ جن پر تیری انعامات ہوئے. اور اگر وہ کیفیت ہمارے پیدا نہیں ہوئی تو اس کے بعد یا ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں یا ہمیں فریب دیا جا رہا ہے. تو آپ نے غور فرمایا کہ صرف اتنی سی چیز سے کہ اس نے وہ ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے، پاس کی طرف کیوں لے گیا ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے اس چیز کے اندر. قرآن کے دعوی کے پرکھنے کا معیار تاریخ کی شہادات ہے. عزیزان من، تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے صراط مستقیم کہ جس پر چلنے سے انعامات خداوندی کی بارش ہوتی ہے. انعامات خداوندی کیا ہیں جنہیں ان سے نوازا گیا، ان کی کیفیت تاریخ کے اندر کیسی ملتی ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جن میں سے چند ایک وقت کے تقاضے کے اعتبار سے، وقت کی گنجائش کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انعام یافتہ قومیں جن کو قرآن نے انعمت علیہم کہا ہے، ان کی پہچان کیا ہے اور نعمت کہتے کس کو.
پہلے اس لفظ کا عربی زبان کے اعتبار سے مفہوم سمجھ لیجیے۔ مادہ اس کا ہے نون عین میم۔ عربوں کے ہاں ایک پودا ہوتا ہے، معلوم نہیں آج کل بھی ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے تو بہرحال لغت میں یہ چیز دیکھی ہے۔ تو وہاں ایک پودا ہوتا ہے جسے وہ تنعیمتن کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پتے نرم و نازک اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، اور وہ پانی پر اگتا ہے، اس لیے اس کی تر و تازگی میں کبھی فرق نہیں آتا۔ نرم و نازک سرسبز و شاداب، جس کی تر و تازگی میں کبھی فرق نہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی غالباً وہ پودا اوپر کی طرف جاتا ہوگا، بلند بھی ہوتا ہوگا، اس لیے کہ ان کے ہاں اسی مادہ نون عین میم میں بلندی اور سرفرازی کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ النعمتو اس عمارت کو کہتے ہیں جو پہاڑ پر تعمیر کی گئی ہو، نیز کسی اونچے نشان یا جھنڈے کو بھی جس سے راستے کا پتہ چلایا جائے۔ ان معانی سے واضح ہے کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا خوشگوار، کشادہ، ملائم، آسودہ، بلند اور سرفراز ہونا نعمت کا مظہر ہے۔ جن لوگوں کی زندگی اس قسم کی ہوگی انہیں منعم علیہ کہا جائے گا، یعنی وہ جنہیں خدا کی نعمتیں حاصل ہیں۔ اب یہ ہے وہ اجمال کہ جس کی تفصیل قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ملے گی، اور انہی میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کروں۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی داستان کو بڑی ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی نہیں، قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس داستان کو دہرایا گیا ہے کہ اس کے اندر قوموں کے عروج و زوال کے ابدی اصول مضمر ہے، یا ان ابدی اصولوں کی تاریخی شہادات اس قوم کی داستان سے ملتی ہیں۔ اس لیے اس قوم کی داستان کو خاص طور پہ بڑی ہی شرح و بس سے دہرایا ہے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ زمانہ نزول قرآن میں یہ قوم سامنے تھی عربوں کے، خود وہاں یہ عربوں کے ہاں یہ قوم بستی تھی، ساری دنیا میں ان کی ذلت و رسوائیاں ہر قوم کے سامنے تھی، اور یہ آج تک یہ کیفیت اس قوم کی رہی۔ یہ دوسری بات ہے، اور آگے چل کے میں یہ بیان کروں گا کہ یہ دوسروں کے سہارے پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی مملکت قائم ضرور کر لی ہے، لیکن پوری تاریخ آپ کو بتائے گی۔ دی وانڈرنگ جیوز تو ان کا نام تھا تاریخ کے اندر، صحرا نورد، خانہ بدوش، جن کا کوئی گھر نہ گھاٹ تھا ہی نہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے اوپر ایک ایسا دور آیا، سطوت داؤدی اور شوکت سلیمانی کی حامل بھی تو یہی قوم تھی، تو وہ عروج بھی انہی کا تھا، یہ زوال بھی انہی کا ہے، اور یہ ہنگامی اور اتفاقی طور پہ نہیں ہو گیا، خدا کے اٹل قوانین کی روح سے ہوا۔ اور اسی لیے میں نے یہ کہا ہے کہ قوموں کے عروج اور زوال کے اصول جو ہے وہ اس قوم کی تاریخ کے اندر شہادتوں کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آئیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم نے یہ منعم علیہ کی حیثیت سے جنہیں نعمتوں سے نوازا گیا، اس قوم کی داستان کا آغاز سورہ بقرہ سے کیا ہے، یہ کہہ کر کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے قوم بنی اسرائیل، تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جس سے اس نے تمہیں نوازا تھا۔ اور کیا تھی؟ بنی اسرائیل فرعون جیسے مستبد بادشاہ کے
شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی غلامی اور محکومیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. تو گویا یہ ایک محکوم قوم تھی. وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی نعمت ہے جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی؟ وہ نعمت یہ ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. 2/49. تم اس نعمت کو یاد کرو کہ خدا نے کس طرح تمہیں فرعون جیسے مستبد ظالم بادشاہ کی غلامی اور محکومی سے نجات دلائی. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں عذاب دیا کرتا تھا، اور سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ تمہاری قوم میں جہاں اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ایسا پیدا ہو رہا ہے جس میں ابھرنے کی صلاحیتیں ہیں، وہ انہیں ہمیشہ کچل دیا کرتا تھا اور زندہ اور اپنے مقرب ان لوگوں کو بنایا کرتا تھا جن میں جوہر مردانگی مفقود ہوں. میں اس کی تفصیل یہ ذبح ابناء اور احیاء نساء جو ہے یہ آگے چل کے سورہ بقرہ میں کروں گا. عام معنی تو یہ لیے جاتے ہیں نا کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر کے مار دیا کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. میں وہاں آگے چل کے تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں میں نے ویسے ہی مفہوم ادا کر دیا ہے. اب نائے قوم کہتے ہی ان کو ہیں کہ جن میں جوہر مردانگی ہو، جن میں ابھرنے کی سرفرازیوں کی مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو. اور جو ذبح ذبح کے معنی قتل کر دینا یا ذبح کر دینا ہی نہیں ہے، پست کر دینا، ذلیل کر دینا، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. تو وہ کہہ یہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عذاب یہ تھا کہ اس نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا، اور پھر تم میں اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاتا تھا جس کے متعلق اس کو شبہ گزرتا تھا کہ یہ ذرا سر ابھارے گا، اس کو وہیں کچل دیتا تھا اور ان لوگوں کو اپنے قریب کرتا تھا، ان لوگوں کو اوپر چڑھاتا تھا. دوسری جگہ ہے ان لوگوں کو اوپر چڑھاتا تھا کہ جو جوہر مردانگی سے عاری ہوتے تھے. یہ بڑا ہی سخت عذاب تھا، بہت بڑی ذلت آمیز سزا تھی. یہ ایک عذاب تھا جس میں تم مبتلا تھے. تو نعمت کیا تھی؟ اذ نجیناکم من آل فرعون. تو سب سے پہلی چیز تو قرآن میں تاریخ میں ہمارے ہاں یہ آئی، یا قرآن کریم میں ہمارے ہاں یہ آئی کہ کسی قوم کا مستبد حاکم فرماروا یہ پنجائے استبداد سے نجات حاصل کر لینا، یہ خدا کی نعمت ہے. لیکن یہ تو منفی پہلو ہے، نیگیٹو ایسپیکٹ ہے کسی کی غلامی سے آزادی حاصل کر لینا. تو یہ ایسے قوموں کے اندر اس کا شمار ہو گیا جو کسی کی معقوم نہیں بلکہ ان کو آزادی ملی ہے. تو معقومی سے آزادی ملنا ایک نعمت ہوا، لیکن اس سے کوئی چیز، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا نجات کے سلسلے میں، یہ اچیومنٹ نہیں ہے. کچھ ایک عذاب سے چھٹکارا ہے، مخلصی ہے، نجات پانا ہے. اس کے بعد اس کا پازیٹو ایسپیکٹ بھی وہ سامنے لایا، اور پازیٹو ایسپیکٹ یہ تھا جو اس نے یہ کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 2/47. اے قوم بنی اسرائیل، تم خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں تمہاری ہم اثر اقوام پر افضلیت عطا فرمائی. تو بالفاظ دیگر مونم علیہ وہ قوم ہے جو اپنی ہم اثر اقوام میں نہایت ممتاز اور بلند و بالا مقام رکھتی ہو.
یعنی دیگر اقوام کی ہم دوشی نہیں، ان کے برابر کرنے والی نہیں، بلکہ ان سے بہت آگے اور سربلند اور فضلتکم علی العالمین۔ قرآن کریم نے جب امت مسلمہ جماعت مومنین کے متعلق کہا تھا کہ انتم الاعلون 3/138، اعلون کے معنی سب پر غالب، سب سے اونچے۔ تو اس سے یہی بات ہوئی کہ یہی نہیں کہ باقی قوموں کے ہم دوست تم چلو، بلکہ تمام اقوام عالم سے بلند و بالا۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ مومن بالائے ہر بالا کرے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کتنا اونچا ہو وہ اس سے اونچا ہوتا ہے، کوئی کتنی قوم سر بلند ہو وہ اس سے اوپر ہوتی ہے، اس سے غالب ہوتی ہے۔ بالائے ہر بالا کرے، اور آگے کہتا ہے کہ غیرت او بر نتابت ہم سرے، کسی کا اس سے آگے بڑھ جانا تو کجا مومن کی غیرت تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی دوسری قوم اس کے ہم دوش اور ہم سر ہو جائے۔ تو وہ قوم جو انعامات خداوندی سے مشرف ہوتی ہے، نوازی جاتی ہے، نیگیٹو ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ وہ کسی کی غلامی میں نہیں ہوتی، ہر قسم کی غلامی سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے، اور پازیٹو ایسپیکٹ یہ ہے کہ وہ اپنی ہم اثر اقوام میں سر بلند اور بالا تر ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز تو نعمت کے اندر یہ چیز ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے انعامات سے سرفراز ہوئے۔ تو اگر یہ قوم جو یہ تمنا لے کر ابھری ہے، اگر کسی مستبد حاکم کی محکومی میں ہے، اور مستبد کیا انسانی غلامی کے اندر ہونا، یہی غلامی ہے، خواہ اس میں خوشحالی کیوں نہ ہو قوم، بلکہ یہ کہ اپنی حکومت بھی ہو اور وہ احکام خداوندی وہاں نافذ نہ ہو رہے ہوں، تب بھی یہ قوم غلام کی غلامی ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیر خداوندی احکام اور حاکمیت سے نجات مل جانا، پہلی چیز تو یہ شرط ہو گئی، یہ نشانی ہوگی انعام یافتہ قوم کی، اور دوسرے یہ کہ اس کا اپنی ہم اثر اقوام میں سب سے بلند اور بالا اور ممتاز ہونا، یہ دوسری نشانی ہو گئی اس قوم کی کہ جس پر خدا کی نعمت نثار ہوتی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا پہلے نشان یہ ہے، پہلا نصب العین یا پہلی منزل یہ ہے کہ وہ قوم آزاد ہوتی ہے، خدا کے احکام کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے وہ اقتدار رکھتی ہے، اور اپنے ہم اثر اقوام میں سب سے بلند اور بالا ہوتی ہے۔ قوم بنی اسرائیل کی داستان میں اس قسم کی افضلیت اپنے نقطہ کمال پر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں گزری تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ اعتراف، بلکہ یہ دعا قرآن کریم میں مذکور ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی 27/19۔ اے میرے رب، مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو فضلتکم علی العالمین کہا تھا، ہم اثر اقوام پر افضلیت حاصل کرنا، وہ کس طرح حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اور انہوں نے کس طرح سے اس کا اعتراف کیا، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی،
حضرت سلیمان اور ان کے والد حضرت داؤد، انہیں جس انداز کی سطوت و شوقت و طاقت اور قوت اور رفت ادا ہوئی تھی اسے کہا گیا خدا کی نعمت۔ میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ انسانی زندگی کا مقصود بالذات تو یہ چیز ہے کہ اس کے نفس، اس کی ذات، اس کی خودی کی ایسی نشو و نما اور تربیت ہو جائے، اس میں ایسی پختگی اور نمود پیدا ہو جائے کہ وہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کے اگلے مراحل طے کرنے کے بھی قابل ہو جائے۔ لیکن اس کرۂ ارض پر جو نظام ہے خدا کا، اس میں انسانی خودی کی یہ تربیت، یہ نشو و نما، یہ نمود، یہ استحکام مادی سطح پر ہوتا ہے اور مادی ذرائع سے ہوتا ہے۔ خود اس کا جسم بھی تو ایک فزیکل باڈی ہے، فزیکل باڈی کے اندر رہتے ہوئے یہ سارا کچھ کر سکتی ہے، تو گویا فزیکل باڈی مقصود بالذات نہیں۔ جیسا کہ میں نے مثال میں غالباً بتایا تھا، گھوڑا ہمیں کسی مقام تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے، مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ لیکن سفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھوڑا تندرست ہو، توانا ہو، تربیت یافتہ ہو۔ اس کا کمزور ہونا یا سرکش ہونا ہمیں سفر کے قابل نہیں رکھتا۔ تو گھوڑا مقصود بالذات تو نہیں، لیکن ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ ضروری ہے، اور اس ذریعے کا بھی تنومند اور توانا اور صحت یافتہ اور مناسب اور موزوں ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پہلے کہا ہے اور فی الآخرۃ حسنۃ اس کے بعد کہا ہے۔ اس دنیا کی حسنات، اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی سامان اور ذرائع اور وسائل ہیں، ان کا نہایت فراخی سے اور نہایت کشادگی سے، نہایت آسانی سے ملنا، یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ہے۔ سورہ النحل کی ان آیات کو دیکھیے، کہا یہ پوری نوع انسانی کے لیے، یہ خاص قوم کے لیے نہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایسے مکانات دیے کہ جن میں تم امن اور اطمینان سے رہ سکتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا، اور یہ تو مکان تھے جو اینٹ اور پتھر کے بنے ہوئے تھے، جو ایک ہی مقام کے اوپر جامد رہتے تھے اور ساکن رہتے تھے، اور یہ قومیں جو تھیں صحرا نورد تھیں، خیمہ بدوش تھیں، آج یہاں کل وہاں۔ تو شہری زندگی یا مدنی زندگی کے لیے تو وہ مکان بتائے کہ جو ساکن ہیں، جامد ہیں، اور ان کے لیے کہا کہ یہ بھی اس کی نعمت میں سے ہے کہ تمہیں اس قسم کی مویشیوں کے کھالیں دی کہ جن سے تم ایسے خیمے بنا سکتے ہو کہ جنہیں نہایت آسانی سے جہاں جی چاہے اپنے کندھے پہ اٹھائے اسے لے جا سکتے ہو۔ مکان اور تمہارے ساتھ چلنے والا مکان۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَشَعَارِهَا أَثَاثٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ مویشی، یہ اونٹ، یہ بھیڑیں اور بکریاں، ان کا دودھ تم پیتے ہو، ان کا گوشت تم کھاتے ہو، ان کی کھالوں سے یہ کچھ بناتے ہو، اور اس کے علاوہ ان کی اون سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہو تم، کمبل بھی، خیمے بھی، لباس بھی۔ تو کہا دیکھو تو صحیح، یہ سارا کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ انعامات ہیں اس کی طرف سے جو تمہاری اس زندگی کو، فزیکل لائف کو کس قدر آرام دہ ہی نہیں بناتے، بلکہ یہ سامان اور ذرائع تمہیں باہم پہنچاتے ہیں مقصد کے حصول کا۔ اور آگے بڑھی
واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم. خدا وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، شیلٹر بنائے. اس نے تمہیں پہاڑوں کے دامن میں بلکہ ان کے غاروں کے اندر سکون آفری، آرام دہ، آسائش والی پناہ گاہیں، حفاظت کے مقامات تمہارے لیے بنائے. اس نے اس قسم کے لباس تمہیں دیے کہ جو تمہیں گرمی سے بچاتے. اس نے اس قسم کی زرہیں تمہیں دی کہ جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. دیکھو تو صحیح کہ اس نے تمہیں جو فزیکل زندگی عطا کی، اس زندگی کی حفاظت، پرورش، نشو و نما کے لیے کیا کچھ نہیں دیا. اور اگلے الفاظ ہیں کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اس طرح سے خدا نے اپنی نعمتوں کا اہتمام کیا ہے تمہارے لیے. اور یہ سب کچھ جو دیا ہے، اس کے بعد مقصد ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرو. دنیاوی زندگی کی ان تمام پریشانیوں سے نجات پا کر، حاصل کر کے، آرام سے، اطمینان سے ہر شے تمہیں میسر ہو. یہ تو ایک کافر کو بھی میسر ہو سکتی ہے، لیکن کافر اور مومن میں فرق یہ ہے، اسے میسر ہوتی ہے تو وہ اسے پھر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے. اور یہاں کہا یہ گیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں دیا اس لیے کہ تم پھر قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، تاکہ تمہاری اپنی ذات کی بھی نشو و نما ہو جائے اور ربوبیت عالمینی بھی ہوتی چلی جائے. ربوبیت عالمینی یعنی اپنی ذات تک ہی اس کو نہ رکھو، بلکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر شریک کرو. اس لیے کہ خدا کی حمد اس لیے تھی کہ وہ رب العالمین تھا. تمہیں بھی ربوبیت عالمینی اس کی روش اختیار کرنی چاہیے. اور عزیزان ایمان ایک چیز سنیے اور جھوم جائیے. خود عربوں کے ہاں نعمت حاصل ہونے کے بعد وہ کون سا انداز تھا کہ جسے وہ کہتے تھے کہ فی الواقع اس نے نعمت کی قدر کی. ان کے ہاں ایک لفظ تھا ابن النعامت. نعامت نعمائے خداوندی کا بیٹا. یہ کون تھا؟ یہ اس شخص کو کہتے تھے جو کنویں کی منڈیر کے اوپر کھڑا ہو اور پیاسوں کو آواز دے کر بلا رہا ہو کہ آؤ ٹھنڈا پانی پیتے چلے جاؤ. یہ پانی شیریں پانی، اور عربوں کے ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ پانی کتنی بڑی نعمت تھی، لیکن ان کے ہاں یہ پانی نعمت اس وقت بنتا تھا جب منڈیر پر کھڑے ہو کر بلا کر پیاسوں کو پلایا جائے. یہ فرق ہے عزیزان ایمان. اپنے جذبات، اپنے ہی قوانین کے تابع خدا کی نعمتوں کا استعمال اور خدا کے بتائے ہوئے اصول و اقدار کے مطابق ان نعمتوں کا صرف. یہاں جس کو نعمت ملتی ہے وہ اس کنویں سے خود ہی پانی نہیں پیتا، دوسروں کو پلاتا ہے. اور کس طرح پلاتا ہے؟ عجیب بات ہے ان عربوں کے ہاں کس قدر کشادہ اور رفیع تصور تھا ان کا کہ کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہے اور راہ چلنے والوں کو آوازیں دے رہا ہے
کہ آؤ اس نعمت میں میرے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ. اور یہ ہے لعلکم تسلمون جو قرآن نے کہا تھا، تاکہ تم ہمارے اقدار اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرو. اس لیے تمہیں یہ نعمتیں دی جاتی. قرآن کا انداز یہ بھی ہے کہ وہ اپنا مفہوم ازداد کے ذریعے بھی واضح کرتا ہے. اس میں بتانا ہوتا ہے اگر کہ دیکھو روشنی میں کتنے فائدے ہیں، تو کہتا یہ ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تاریکی میں کتنے نقصانات ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں ازداد کے ذریعے سے بات کو سمجھانا. یہاں یہ کہا کہ جنہیں نعمتیں ملتی ہیں، نعمتیں کیا کیا ہے، وہ سارا کچھ زندگی کا ساز و سامان گنا دیا، اور کہا یہ کہ ایک قوم وہ ہے کہ اس تازے سار و سامان کو لے کر ہمارے قوانین کے تابع ان کو صرف کرتی ہے. اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، افزائش ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے، ان کو کوئی دبا کر بیٹھ جائے، چھپا کر بیٹھ جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی صورت کے اندر آگے جا کے بتائیں. یہ جو میں نے پہلے آیت تلاوت کی ہے، پیش کی ہے، یہ سورہ النحل کی آیت 80-81 16/80-81، اور اسی سے ذرا آگے چل کر 16/112 آیت ہے، بڑی غور طلب ہے. کہا وضرب اللہ مثلا قریۃ، خدا مثال کے ذریعے تمہیں بات سمجھاتا تھا. ایک تھی بستی، کانت آمنتم مطمئنتم، ان کو امن بھی نصیب تھا، اطمینان بھی نصیب تھا. امن تو بیرونی خطرات سے ہوتا ہے، اطمینان قلب کے اطمینان سے ہوتا ہے. دونوں ہی چیزیں میسر تھی، نہ خوف تھا نہ حزن تھا. کیفیت ان کی یہ تھی یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے نہایت باافراد رزق ان کی طرف لگا چلا آتا تھا. یہ کیفیت تھی اس قوم کی. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے خدا کی ان نعمتوں سے، لفظ تو یہی ہے کفران برتا، لیکن یہ جو کاف رے کا مادہ ہے نا، جس سے کفر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ کے رکھ لینا، چھپا کے رکھ لینا. انہوں نے ان نعمتوں کو عالمگیر ربوبیت کا ذریعہ بنانے کی بجائے خود ہی چھپا کر رکھ لیا کہ مطالعوں کو یہ نظر ہی نہ آئے، کسی کو دینا ہی نہ پڑے. انہوں نے اس سے، یہ ہے کفران نعمت جسے کہتے ہیں، انہوں نے کفران نعمت برتا. بے انعم اللہ، یہ ہے وہی لفظ نعمت. تو نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ان پر خوف اور بھوک کا عذاب مسلط ہو گیا. نعمتوں کے ملنے سے وہ آسائش زندگی تھی، نعمتوں کے چھننے سے خوف اور بھوک کا عذاب. تو نظر آ گیا کہ بھوک اور خوف خدا کے عذاب ہیں، وہ جو اس لیے مسلط ہوتے ہیں کہ وہ قوم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو عالمگیر ربوبیت کے لیے کھلا رکھنے کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر چھپا چھپا کر ان کو رکھتی ہے. یہ کفران نعمت ہے. اس کا نتیجہ خوف اور بھوک کا عذاب. اور اگلے الفاظ کیوں آیا؟ پہلے کہا تھا نا کہ یہ اس لیے ہم تمہیں دے رہے ہیں تاکہ تم ہمارے قوانین کے مطابق ان کو صرف کرو، ایسا نظام بناؤ جو ہمارے قوانین اور اصول کے مطابق ہو. اور یہاں کہا کہ یہ اس لیے ہوا بما کانوا یصنعون، وہ عام ہونے کی بجائے ڈھانپ ڈھانپ کر رکھی جاتی تھی تاکہ آمد الناس، نوع انسانی کی ربوبیت کا وہ ذریعہ نہ بننے پائے. یصنعون بڑی عجیب چیز. ایک نظام تو حقیقی ہوتا ہے
اور وہ خدا کے اصولوں کے مطابق قائم ہوتا ہے، اور ایک نظام مصنوعی ہوتا ہے جو انسان اپنے قوانین کے تابع قائم کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں یہ نعمتیں خدا کی ایک خاص طبقے کے اندر محدود ہو کر رہ جاتی ہیں، ان کو وہ ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے، محدود کر کے رکھتا ہے تاکہ عالمگیر انسانیت کے کام نہ آ سکے، نتیجہ اس کا خوف اور بھوک کا عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات نظر آ گئی اللہ سے کہ اس دنیا کی زندگی کی ضرورتیں اور ذرائع اور سوال کی چیزوں کا بآسانی مل جانا اور بلا کسی کے احسان کے مل جانا، یہ خدا کی نعمت، ان کا چھن جانا یہ خدا کا عذاب، اور عذاب اس کی شکل خوف اور بھوک۔ آگے چلیے، سورہ لقمان میں اس اجمال کی اور تفصیل بیان کر دی، یعنی اس دائرے کو وسیع کر دیا، اس کی وسعتیں حدود فراموش کر دی۔ کس طرح سے؟ کہا کہ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہی نہیں، یہ آسمان کے کرے بھی تمہارے لیے تابع تسخیر کر دیے، خارجی کائنات کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی کہ تم فطرت کی قوتوں کو اپنے تابع تسخیر لاؤ اور ان سے اپنا کام لو۔ کہا کہ یہ تو تسخیر فطرت جو ہم نے کہا ہے یہ کاہے کے لیے ہے؟ اگلا لفظ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اسبغ دریا بہا دیے اس نے، سلام کی طرح تمہیں عام کر دیا خدا نے اپنی نعمتوں کو، ان نعمتوں کو ظاہرتاً و باطناً، وہ جو محسوس طور پر اس وقت تمہارے سامنے آ گئی ہیں وہ بھی، اور انہیں بھی جو ابھی پردہ کائنات کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، جو ابھی محسوس طور پر تمہارے سامنے نہیں آئی۔ عزیزان ایمان، 1400 سال پہلے سے کہ انسانوں کو، اور ان انسانوں میں سے بالخصوص عربوں کو کہ جن کا علم اس قدر محدود تھا، انہیں کہا جا رہا ہے کہ تسخیر فطرت جسے ہم نے کہا ہے، تسخیر ارض و سماج جسے ہم نے کہا ہے، ان کے اندر کچھ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس وقت محسوس طور پر تمہارے سامنے آ گئی ہیں، اور ابھی وہ بے کنار ہے ان نعمتوں کا، اور جو ابھی تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ جوں فطرت کے ان رموز کے اوپر سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، وہ نعمتیں باطن سے ظاہر ہوتی ہوئی تمہارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اور عزیزان من، آپ نے دیکھا ہے کہ اس 1400 سال کے عرصے میں کتنی ایسی فطرت کی قوتیں انسان کے محسوس دائرے کے اندر آ گئی جو اس سے بیشتر غیر مرئی اور غیر محسوس تھی، اور ان سے اس نے کس قدر فوائد حاصل کیے۔ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دامن کو اور زیادہ کشادہ کر دیا اور وسیع کر دیا۔ دیکھیے، یہ وسعتیں ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بحر بے کنار ہے، حدود فراموش ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ وہ ہے کہ جس نے یہ ارض و سماوات کو پیدا کیا
بادلوں سے پانی برسایا، اس سے قسم قسم کی پھل ذرائع کھیتیاں اگائیں جس میں تمہارے لیے رزق ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ پانی میں لوہے کی ایک سوئی بھی اگر پھینک دی جائے تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اس کا قانون تسخیر فطرت یہ ہے کہ ہزاروں من وزن کے لوہے کے جہاز کس طرح سے اس کے قانون کے مطابق بگ کی طرح صفائے بحر پر تیرتے پھر رہے ہیں، اور ان میں تم اپنا سامان یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں لیے چلے جا رہے ہو۔ کس طرح اس نے ان چیزوں کو مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج اور چاند تک کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور تسخیر اس لیے کر دی، آپ کسی پرندے کو کسی جانور کو پکڑنا چاہیں تو وہ کبھی ادھر نکل جاتا ہے کبھی ادھر نکل جاتا ہے، اس کے پکڑنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی ایسی صورت کوئی ہو کہ وہ کسی دوسرے راستے پہ جا ہی نہ سکے، ایک ہی راستے کے اوپر جانا ہو، اس کی تسخیر آسان ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاند اور سورج بڑے عظیم القدر قرے ہیں، سورج کو تو پوچھئے نہیں، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا قرہ، اور اس قسم کے قرے لا انتہا پڑے ہوئے۔ یہ سورج اور قمر تسخیر کے متعلق کہا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے راستے کے اوپر ہی چلتے چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہٹتے، اس لیے ان کا تسخیر کرنا بڑا آسان ہے۔ عزیزان من 1400 سال پہلے تو کوئی کیا بتائے گا۔ آج کا سائنٹسٹ جو اس چاند پہ جا رہا ہے اور مریخ پہ جا رہا ہے، وہ اسی لیے جا رہا ہے کہ یہ سارے قرے ایک متعین راستے کے اوپر چل رہے ہیں، ورنہ اگر یہ ہو کہ یہاں اپنے حساب اور قاعدے کے مطابق یہ ایک کا راستہ لیے اور چڑھے، اور جب آدھی راہ میں پہنچے یا قریب پہنچے تو وہ دوسری طرف نکل جائے، یہ اس کا پیچھا ہی نہیں کر سکتے۔ بھائی بہن، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو مسخر، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو جس قدر بھی تمہاری احتیاج اور ضروریات کی چیزیں تھیں، جس چیز کی بھی تمہیں احتیاج تھی اس فزیکل لائف میں، اس محسوس دنیا کے اندر اپنی پرورش کے لیے جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت تھی اس نے دیا۔ کتنا کچھ دیا، سنیے کیا کہتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بات وہاں چل کے میں عرض کروں کہ نعمتوں کے چھننے کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے کسی قوم کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نعمتیں ملتی کس طرح سے ہیں؟ یعنی خدا نے ان کو پیدا تو کر دیا ہے مخلوق کے فائدے کے لیے، قرۂ ارض کے دسترخوان کے اوپر ان کو بچھا دیا ہے، لیکن ملتی کس طرح سے، کن کو ملتی ہے؟ ایسے بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہیں، یوں ہی مفت میں بلا محنت کے مل جاتی ہیں، بلا مشقت کے مل جاتی ہیں، بغیر کچھ کام کیے ہوئے مل جاتی ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ملتی۔ سورہ الزمر میں یوں تو الجنہ کے اعتبار سے بات کہی گئی ہے، لیکن میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ جنت، اخروی زندگی کی جنت، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جنت صرف اخروی زندگی ہی میں نہیں ملتی،
جن نعمتوں کا ذکر خدا نے جنت کے حوالے سے کیا ہے، اس دنیا کے اندر ان نعمتوں کا مجسر آ جانا اور ان میں پھر قوانین خدابندی کا نظام قائم ہو جانا، اس کے تابع جو زندگی ہے، قرآن اس کو بھی جنت کی زندگی قرار دیتا ہے۔ کہا ہے کہ جنت کی زندگی کے اندر جو نعمتیں میسر ہوں گی، انہیں دیکھنے کے بعد، انہیں ملنے کے بعد، ان سے متمتع ہونے کے بعد وہ قوم یہ کہے گی، ان نعمتوں سے متمتع ہونے کے بعد وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا الْوَعْدَهُ، وہ کہیں گے کہ مستحق حمدیت خدا کی ذات ہے کہ جس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ جو کچھ وہ کہتا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، وہ سب کچھ ہمیں ملا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اس سے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ارض جنت اور اس دنیا کی عرض بھی ہے۔ کہا کہ ہمیں وہ خطہ زمین عطا کر دیا، وہ مملکت عطا کر دی کہ جہاں ہمیں کلی اختیار حاصل ہے، جہاں ہمیں پوری کامل آزادی حاصل ہے، یہ کچھ ہمیں عطا کر دیا۔ اور آگے ہے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہا کہ کام کرنے والوں کا بدلہ کتنا انعام والا ہے، کتنی بڑی نعمت والا ہے، کتنا بڑا اچھا ہے، نعمت ہے۔ یہ اجر العاملین کہا ہے، کام کرنے والوں کے کام کا اجر ہے۔ تو یہ کام کے اجر کے طور پر یہ ساری نعمتیں حاصل ہوتی، اور کام بھی پھر ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی اطمینان سے، آرام سے ایک فیکٹری کے اندر بیٹھے ہوئے، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے، دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے یہ اس طرح سے ان کاموں سے مل جائے۔ یہ کام بھی ضروری ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن اس حصول جنت کے راستے میں تو بڑی بڑی دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں، بڑے خطرات کے میدان آتے ہیں۔ ایسے خطرات کے میدان ان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ الذین قال لهم الناس، یہ 3/172 ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے مخالفین نے تم پر چڑھائی کرنے کے لیے، تمہارے مقابلے کے لیے کتنا بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے، تمہیں کچھ علم بھی ہے اس کا؟ فَخْشَوْهُمْ، تو اس سے خوف کھاؤ، اس سے کوئی ڈرو۔ اتنا بڑا جرار لشکر تمہارے مقابلے کے لیے انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہوئی یہ خبر سن کے؟ ان کی یہ خبر سن کے فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، بجائے اس کے کہ اس سے وہ خوف کھاتے، مزدل ہو جاتے، ہمت ہار دیتے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہیں اپنے اگر لاؤ لشکر پر، ساز و سیراغ پر اتنا بڑا فخر اور بھروسہ ہے، ہمیں بھی کسی پر بھروسہ ہے۔ ہمیں قوانین خدابندی کی محکمیت پر ایمان ہے، اور ہمیں اس پر ایمان ہے کہ حق و صداقت کی علمبردار قوم جو ہے، اگر ساز و جراغ کی کچھ کمی بھی ہو، افراد کی بھی کچھ قلت بھی ہو، تو اس کے قوانین اور ضابطے کا اتباع اس کمی کو پورا کر دیا کرتا ہے۔
ہمیں اس لیے اس کے قوانین پہ پورا پورا بھروسہ ہے. ونعم الوکیل، اور اتنا اچھا ہے یہ بھروسے کا سامان جو ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ کہہ کے وہ آگے بڑھے اور اس کے بعد کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اور وہ اللہ کی نعمتوں کی جھولیاں بھر بھر کر میدان جنگ سے واپس لوٹے. انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہوا، انہیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑی، اس لیے کہ واتبعوا رضوان اللہ ہے. انہوں نے اتباع کیا، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو خدا کا پسند کیا ہوا راستہ تھا. اور اس طرح سے وہ لفظ یہی تھا فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں سے جھولیاں بھر بھر کے آئے. واللہ ذو فضل عظیم، بہت سازو سامان ہے اس کے پاس، تو اس کے ذخیرے میں کوئی کمی نہیں آ جاتی. اتنا کیا، اتنے سے زیادہ بھی اگر کوئی لے جائے یا ہم ان کو دے دیں تو ان میں کمی نہیں آتی. ہماری نعمتیں تو جیسے کہا ہے لا انتہا واقع ہوئے ہیں. تو عزیزان مان، آپ نے دیکھا کہ یہ نعمتیں ملتی کس طرح سے ہیں. اس مقام پر عزیزان مان دنیا کے سیکولر نظام اور نظام خداوندی میں ایک بنیادی فرق سامنے آتا ہے. سیکولر نظام کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کی جماعت، پارٹی، گروہ، قوم اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ایک نظام قائم کرتا ہے. نعمتیں حاصل کرنے میں بھی وہ اقدار و قوانین خداوندی کی پرواہ نہیں کرتا. سلب اور نہب سے، ظلم اور ستم سے، کمزوروں کی، غریبوں کی ہر متاع کو چھین کے لے جاتا ہے. دانا ہی میکارت حاصل برا تھا، زمین میں بوتا یہ ہے، فصل وہ کاٹ کے لے جاتا ہے. امت بر امت دیگر چرا، ہر قوم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھیت سے نہ چلے، دوسرے کے کھیت سے چلے. اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دانا ہی نی کارت حاصل برا. یہ تو ہے نعمتیں حاصل کرنے کا ان کا انتظام. اور اس کے بعد پھر جس طرح سے جی چاہے اپنے مفاد کی خاطر ان کو صرف میں لائیں، ان کو استعمال کریں. نہ یہ کوئی پوچھنے والا کہ تم نے اسے حاصل کیسے کیا، نہ کوئی یہ پوچھنے والا کہ تم نے اس کو استعمال کس طرح سے کیا. اسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبل ٹو نن. یہ جسے سورینٹی آپ کہتے ہیں نا، سورن اسٹیٹس آپ کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ سورن اسٹیٹ وہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبل ٹو نن، وہ اپنا حساب نہیں کسی کو دیتی. کوئی ایسا نہیں اس سے اوپر ہوتا جو اس سے حساب مانگ لے. یہ پوچھ لے کہ تم نے کیسے لیا، کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا. یہ آخری اتھارٹی جو ہے سورینٹی کی، وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اس میں نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور نظام خداوندی جو ہے اس میں یہ سب کچھ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، ملتی ہیں، لیکن آخر الامر جا کے یہ سیکولر اسٹیٹ نہیں بنتی. کہا یہ ہے سورہ التکاثر میں ہے، کہتا ہے یہ غلط نظام کا انجام لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. وہ جہیم کو، اس تباہی کو، انسان کی صلاحیتوں کو جھلسا دینے والی نار کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. انہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی ہمارا غلط نظام، غلط عمل، جو غلط مسلک جو تھا وہ کس قسم کی تباہی لے کے آیا ہے. مجرموں کے کٹہرے میں وہ کھڑے ہوں، زنجیریں پہنائی ہوئی ہوں گی ان قوموں کو،
بعض فرص کے لیے عدالت خداوندی میں حاضر کیا جائے گا ان کو. انداز دیکھیے بات سمجھانے کا عزیزان من. اور وہاں زنجیروں میں جکڑنے کے بعد پوچھا کیا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان سے پوچھا یہ جائے گا کہ یہ نعمتیں جو تھیں تم نے حاصل کس طرح سے کی اور پھر ان کو استعمال کس طرح سے کیا, پوچھا جائے گا. وہ جو تم اپنے متعلق سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, ٹھیک ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر تو تم نے ایسا انتظام کر لیا تھا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں نہ ہو, لیکن تمہیں معلوم ہے وہ خدا کا ایک قانون مکافات عمل بھی ہے جو تمہارے ان تمام انتظامات سے بلند اور بالا ہے, اور وہ مکافات عمل ہے خدا کا جس کی روح سے تباہی جسے ہم کہتے ہیں آتی ہے. اور تباہی کے متعلق کہا کہ وہ پوچھے گا ان سے کہ یہ نعمتیں کیسے حاصل کی, کہاں خرچ کیا. یہی ایک فکرہ تھا عزیزان من جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیا. ان سے پوچھا گیا کہ استخلاف کی لرز یا خدا کی حکومت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ کہ جس میں یہ پوچھا جائے کہ کہاں سے کیسے لیا تھا اور کہاں صرف کیا تھا. کس قدر جامع اور حسین ہے یہ دو لفظوں کے اندر ساری بات پتا ہے کہ نظام حکومت کے خداوندی کے ارباب اقتدار جسے ہم کہیں گے, ذمہ دار جنہیں ہم کہیں گے, ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک ایک پائی کے متعلق وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس کا حساب دینا, ہم سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا. ان کی کیفیت غالب کے الفاظ میں کہ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب, خون جگر ودیعت مژگان یار کا. تو نعمتوں کا مل جانا ٹھیک ہے, خدا کا فضل عظیم ہے, یہی وہی راستہ ہے جس کی دعا کی گئی تھی, تمنا کی گئی تھی. لیکن نعمتوں کے ملنے کے بعد اگلا قدم جو ہے وہ بڑا سخت قدم ہے. ایک ایک کے متعلق سے پوچھا جائے گا کہ انہیں خدا کے قوانین اور اقدار کے مطابق صرف کیا تھا یا نہیں. تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ منامالہ وہ قوم ہوگی کہ جنہیں یہ تمام نمائیں خداوندی حاصل ہوں اور وہ انہیں افکار خداوندی کے مطابق صرف کرے. یہ جو تاکہ تم سے پوچھا جائے والی بات ہے, سورہ الانبیاء کی 2-3 آیتیں سامنے آ گئی میرے. جی نہیں چاہتا کہ اس قدر جامع, اس قدر بلیغ آیات ذہن میں آئیں تو میں انہیں زبان پر لائے بغیر آگے گزر جاؤں اور آپ احباب کو اس میں شریک نہ کروں. 21/11 وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی ہی بستیاں تھیں کہ جن کو برباد کر دیا گیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے آ کر لے لی. کہ کیوں کیا؟ کانت ظالمۃ, وہ ظالم تھی, ظلم اور استبداد کی بنا پر وہ تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی. وہ تباہ و برباد ہونے والوں کی کیفیت کیا تھی؟ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. بڑی عجیب بات قرآن کہہ گیا. کہا یہ تباہی یکا یک اوور نائٹ نہیں آ جایا کرتی. یہ تو قوموں کے غلط نظام کے تباہ کن نتائج, اثرات آہستہ آہستہ مرتب ہوتے رہتے ہیں اور وہ بڑے غیر محسوس طور پر مرتب ہوتے رہتے ہیں. من حیث لا یشعرون,
ان کا بظاہر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تباہیاں مرتب ہو رہی ہیں. وہ قوم خوش ہو رہی ہوتی ہے، مگن ہو رہی ہوتی ہے، فخر کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے. کہا کہ جب ان کی اس غلط روش کے غیر محسوس نتائج آہستہ آہستہ اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں ان کا ایکیومولیٹنگ افیکٹ جو تھا وہ محسوس شکل میں سامنے ان کے آیا، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہاں سے بھاگ اٹھے کہ بچ جائیں اس تباہی سے. سنیے عزیزان ایمان، کیا نقشہ کھینچا قرآن نے. کہا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے ہمارا قانون مکافات عمل آوازیں دے رہا تھا، لا ترکضوا، مت بھاگو، تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، رک جاؤ، اور رک ہی نہیں جاؤ. ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، لوٹو، چلو واپس انہی محلات کے اندر کہ جو تم نے سر بفلک تعمیر کیے ہوئے تھے، جن کی رنگینیاں مزدور کے خون کی سرخیوں سے علیحدہ تھیں. چلو تم ان میں کہ جن میں تم عیش سامانیاں اس طرح جمع کر رکھی تھی، جن میں تم عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے. چلو ورجو، لوٹو، چلو وہاں. کاہے کو چلو وہاں؟ کیا ہوگا وہاں جا کے؟ لعلکم تسألون، تاکہ وہاں تم سے پوچھا جائے کہ یہ کہاں سے لیا تھا، یہ کیسے حاصل کیا تھا، یہ کس کے خون جگر کی علائش کا نتیجہ ہے، کون سے محنت کش سے جن کے پسینے سے یہ بنیادیں بھری گئی، جن کی ہڈیوں کے چونے سے یہ سینہ بھرا گیا، تاکہ تم سے پوچھا جائے. تسألون قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمون. تباہی دیکھنے کے بعد وہ جب پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لیا تو وہاں اعتراف سے مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں واقعی ہم نے ظلم کیا تھا، سلب و نہب سے یہ لیا تھا، استحصال کیا تھا، ایکسپلائٹیشن سے یہ چیزیں حاصل ہوئی تھی. یہ کہتے چلے جائیں گے، لیکن جب تباہی سامنے آ جاتی ہے، جب انجام تک پہنچ جاتی ہے یہ روش، تو اس وقت فما زالت تلک دعواہم، وہ یہ پکارتے چلے جائیں گے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ چیختے چلے جائیں گے. اگلے الفاظ سنی عزیزان ایمان، حتی جعلناہم حفیظا خامدین، تاہم کہ وہ بستیاں ان کی کیسے ہو جائیں گی؟ جیسے کٹا ہوا کھیت ہو، جیسے بجھا ہوا شعلہ ہو. یہ ہے نا تسألون، نعمتوں کا مل جانا جو ہے، اس سے تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے احساس سے تو انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور اب آئیے عزیزان من اس نعمت کبریٰ کی طرف کہ جس سے اس امت مسلمہ کے افراد ایک خیر امت بنے، یہ منتشر ذرے ایک چٹان بنے. وہ جن کے متعلق کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جن کے متعلق اعلان کیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. انہیں کہا گیا کہ یہ ہماری کتاب کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ تھا کہ تم اس طرح سے ایک امت واحدہ اور امت وسطی بن گئے. یاد رکھو تمہیں تاکید کی جاتی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام خدا کے اس سہارے کو تھامے رکھو. خدا کی اس کتاب کے ساتھ
متمسک رہو، جمیع انفرادی طور پہ نہیں، اجتماعی طور پر ایک نظام کی حیثیت سے، جماعت کی حیثیت سے، ایک امت واحدہ کی حیثیت سے، جمیع، اور آگے عزیزان من جمیع ہی صرف نہیں، ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹ جانا، پارٹیوں میں تقسیم نہ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، گروہ گروہ نہ ہو جانا، اس لیے کہ قرآن کے بندھن کا، بہارو کے بندھن کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے تن کے ایک جگہ مضبوطی سے بندھے ہوئے رہیں۔ حبل اسی لیے کہا اس کو، اسی حبل اللہ کے تمسک کا نتیجہ تھا کہ تم ایک امت واحدہ بن گئے، جو آلون بن گئے تھے۔ یاد رکھو، اس کے ساتھ متمسک رہو گے تو یہ کیفیت ہوگی، جمیعاً اجتماعی طور پر۔ ولا تفرقوا، کہیں فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو تم۔ کیا نعمت؟ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، تم ہی جنہیں ہم مخاطب کر رہے ہیں، کوئی پہلی نسل پہلی قوم نہیں، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو خدا نے یہی نہیں کہ تم نے ایک ظاہرہ قسم کی جماعتی زندگی کا اجتماعی نظام قائم کیا، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اس نے۔ ایمان کا سررشتہ ایک ایسی شے ہے کہ وہ جسموں کو اکٹھا نہیں صرف کرتا، وہ دلوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس نے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یہ خدا کی نعمت تھی کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اس نے باہمی تعریف پیدا کر دی، باہمی جڑنے کی صلاحیت پیدا کر دی، اور اس طرح فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس طرح سے اپنی نعمت کے صدقے سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور چیزان من غور فرمائیے، اللہ کی نعمت کہ تم پہلے دشمن تھے، ایک دوسرے تھے، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ کی نعمت کہ اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کہا تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو تباہی اور بربادی کے جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے ہوئے تھے۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم تمہیں کھینچ کے واپس لائے وہاں سے۔ یہ ہماری نعمت، اس جہنم سے تمہیں بچایا، خیرہ امت بنایا، امت واحدہ بنایا، دنیا بھر میں آلاؤن کی تمہیں مقام عطا فرمایا۔ یہ خدا کی نعمت تھی۔ کیسے حاصل ہوئی تھی؟ صرف حبل اللہ سے تمسک کے ذریعے سے، قرآن کریم کے اتباع کے ذریعے سے۔ اور وارننگ دی کہ یاد رکھو کہیں فرقوں میں نہ بٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح سے خدا اپنے آیات کو نہایت واضح طور پر بیان کرتا ہے، تاکہ تم نے کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح رہنمائی کے اوپر چلو، تاکہ تم صحیح راستے کے اوپر چلو۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان من کہ خدا کی یہ نعمت کون سی؟ یہی ہے وہ سب سے بڑی نعمت عزیزان من کہ جس کے تابع تمام نعمتیں آ جاتی ہیں۔ حبل اللہ سے تمسک کے ذریعے امت واحدہ۔ عزیزان من سن رکھیے اس بات کو، میں یہ باتیں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ میں جب زندگی کے آخری دور میں پہنچ رہا ہوں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ چیزیں کہنے کا پھر موقع نہ ملے، تو میں یہ عرض کر دوں، اسلام نام ہے امت واحدہ کا۔ امت واحدہ بنتی ہے خدا کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ تمسک، یہی حبل اللہ ہے، اسی سے ان کی جمعیت ہوتی ہے۔ اگر
امت واحدہ نہیں رہی تو اس میں اسلام نہیں رہتا. اگر یہ فرقوں میں بڑھ جاتی ہے، ان میں تفرقہ آ جاتا ہے، یہ پارٹیوں میں بڑھ جاتی ہے، مختلف مملکتیں بن جاتی ہیں، مختلف قومیں بن جاتی ہیں، امت واحدہ نہیں رہتی، تو سن رکھیے کہ اسلام نہیں آ سکتا جب تک یہ امت واحدہ نہ بن جائے. اور امت واحدہ بننے کا صرف ذریعہ قرآن نے بتایا ہے، حبل اللہ کے ساتھ تمسک، قرآن کے ذریعے سے. پہلے بھی یہ اسی کے ذریعے سے امت واحدہ بنی تھی، اب بھی یہ اسی کے ذریعے سے امت واحدہ بن سکتی ہے. کہا یاد رکھنا یہ ہے ان تمام نعمتوں کے ملنے کا بنیادی گر، اجتماعی نظام، امت واحدہ، قرآن سے تمسک، اس کے مطابق زندگی کے ہر شعبے کے اندر فیصلے لینا. یہ ہے امت واحدہ کی کیفیت، یہ ہے خدا کی طرف سے نعمتیں ملنے کی طرف. ذرا سورہ فاتحہ کے ایک رکوع کے پیچھے چلیے. ایاک نعبد اور پھر ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے بعد ہے نا صراط الذین انعمت علیہم. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی محبوبیت اختیار کیے ہوئے. کہا کہ واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، 16/114. تم نے کہا تھا ایاک نعبد، ہم صرف تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں. کہا اگر تم نے یہ صرف زبان سے نہیں کہا، اگر یہ حقیقت ہے کہ ایاہ تعبدون، واقعی تم اس کی محکومیت اختیار کرتے ہو، تو پھر اس کا محسوس ثبوت یہ ہے واشکروا نعمت اللہ. جتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں انہیں اس کے بتائے ہوئے اقدار اور اصول کے مطابق صرف کرو. اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم صرف اسی کی محکومیت اختیار کیے ہوئے ہو، تو پھر خدا کی نعمتوں کا شکریہ واجب ہو جائے گا تم. اور شکریہ واجب اگر ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، خدا نے یہ اعلان کر دیا تمہارے لیے کہ اگر تم نے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، شکریہ ادا کیا والے لفظ نہ کہیے، اس کی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے اخبار کے مطابق صرف کیا تو کیا ہوگا؟ یہی نہیں کہ وہی نعمتیں قائم رہیں گی. ثم لأزیدنکم، اور زیادہ ہم بڑھاتے جائیں گے، ان نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ان سے کفران برتا، ان کو ان طریقوں کے مطابق صرف نہ کیا، تو پھر ہمارا عذاب بڑا ہی سخت ہوا کرتا ہے. حذر ہے چیرا دستاں سخت ہیں فطرت کی تعبیریں. 14/7 حوالہ تھا اس آیت کا. اور آگے پھر آخری ایک آیت کہ جس حالت میں آج ہم ہیں، آگے جب ہم چلیں گے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم دیکھیں گے کہ بیان ہی وہ کیفیت ہماری آج ہے. خدا کا وہ معیار ہم تک پورا، ہم اس میں آگے پورا اتر رہے ہیں. مغضوب علیہ پہ منعم علیہ کے نہیں ہے. کون سی نعمت ہم کو حاصل ہے خدا کی؟ اب ان حالات میں وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بڑی اہم چیز ہے. یہی تو اصل بات ہے. درس تو سارے سن لیے، واز بھی سارے سن لیے، قرآن بھی پڑھ لیے، سمجھ بھی لیا، حاصل کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے اس نے بتا دیا کہ یاد رکھو ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. 13/11 اور 8/53 بڑی اہم آیت ہے، بنیادی. یاد رکھو خدا کسی قوم سے
اپنی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں چھینتا تا وقت کہ وہ قوم خود اپنے اندر ایسی تبدیلی نہیں پیدا کر دیتی۔ انسان کے اندر داخلی نفسیاتی تبدیلی کا مظہر ہوتا ہے خارجی دنیا کا انقلاب اور تبدیلی۔ لہذا اگر تم موجودہ حالت میں جبکہ وہ نعمتیں تم سے چھن چکی ہیں انہیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرو۔ اور نفسیاتی تبدیلی کے معنی کیا ہیں؟ پہلے یہ سمجھو کہ خدا کے اقدار و اصول و احکام کون سے ہیں، اچھی طرح سے ذہن نشین کرو، پھر انہیں دل کی گہرائیوں میں اتارو۔ دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے معنی کیا ہیں؟ آپ پہلے کسی کتاب سے پڑھ کے، حکیم سے پوچھ کے، لوگوں سے سن کے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ سینکیا ہلاکت آفرین ہے، اس سے مہلک ہے، اس سے انسان مر جاتا ہے۔ یہ ذہنی طور پہ آپ نے سمجھا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے دل کی گہرائی میں اس سے لے جاتے ہیں کہ اگر میں نے سینکیا کھا لیا تو میری ہلاکت ہو جائے گی۔ اس سے آپ کے اندر یہ ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے سینکیا نہیں کھانا چاہیے۔ تو صرف یہ قرآن کے پیغامات اور اس کے اقدار اور اس کی واضحوں کو سننا اور ذہنی طور پہ کہنا کہ سبحان اللہ کیا بات ہے صاحب، یوں کہ یہ قرآن کی ہے، یہ کہہ دیجیے کتاب پر احساس کی کہ کس طرح سے قرآن کے حقائق کو یہ سمجھاتے ہیں، ذہنی طور پہ تو آپ اس سے مطمئن اور خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ دل کے اندر اترنے والی بات نہیں ہوگی۔ دل کے اندر اترنے والی بات اس وقت ہوگی جب آپ کے اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو کہ اگر میں نے اپنے ہی جذبات کے ماتحت زندگی بسر کی تو میں تباہ ہو جاؤں گا، اور اگر میں اس تباہی سے بچنا چاہتا ہوں تو اس کی ایک ہی شرط ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ میں خدا کے اقدار کے مطابق اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کروں۔ یہ تبدیلی پیدا ہوگی تو پھر خدا کی چھینی ہوئی نعمتیں واپس مل سکیں گی۔ قوم کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرنا جو ہے عزیزان من، میں نے اپنی زندگی کا یہی مشن قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہ کتاب کی، قرآن کریم کی ریشنلی علی وجہ البصیرت تعلیم دیتا تھا، ان کو حکمت کی باتوں قرآن کی تعلیم دیتا تھا، اور اس کے بعد ان کی ذات کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا تھا جس سے اس میں نشو و نما پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی طریقہ ہے آج بھی عزیزان من، قرآن کی اقدار کی تعلیم، اور تعلیم اس انداز سے کہ انسان دل کی گہرائیوں میں محسوس کرنے لگ جائے کہ واقعی اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے مجھے زندگی مل سکتی ہے، اس کے خلاف ورزی اگر میں نے کی تو پھر میری تباہی یقینی ہے۔ تو عزیزان مان، ان تفصیلات سے آپ سن لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا تھا، تو قرآن کس طرح تفصیلاً بتاتا ہے کہ انعامات ہمارے ہیں کیا، جن قوموں کو یہ ملتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جن سے چھن جاتی ہیں پھر اس کے لیے اگلے الفاظ جو ہیں قرآن کے، اگلی آیت جو ہے قرآن کی، اس کا انتظار کیجیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم عزیزان من۔